خوش آمدید۔ آج کی گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرتی ہوں۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا قبیلہ کیسے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی اور شاید دیر پا سلطنتوں میں سے ایک بن گیا؟ جی آج ہم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے آپ کہہ لیں اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ایک ایسی سلطنت جو 600 سال 6 صدیوں تک قائم رہی، جس کے عروج نے تو دنیا کو حیران کر دیا اور جس کے انجام پر آج بھی بحث جاری ہے۔ بالکل۔ ہم کوشش کریں گے اس کی بنیاد، اس کے ادارے، اہم لوگ اور وہ تبدیلیاں سمجھنے کی جنہوں نے اس کی تقدیر لکھی۔ اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ کو یہ گفتگو معلوماتی لگے تو اسمارٹ اسکور کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف واقعات کا ایک سلسلہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان بنیادی عوامل اور اداروں کا تجزیہ کرنا ہے جنہوں نے اس عظیم سلطنت کو بنایا، اسے طاقت دی، اور پھر وہ کون سی تبدیلیاں تھیں وقت کے ساتھ جنہوں نے اس کے ڈھانچے کو متاثر کیا اور آخرکار اس کے خاتمے کا سبب بنے۔ ہم ان پہلوؤں پر زیادہ توجہ دیں گے جن پر عام طور پر کم بات ہوتی ہے۔ تو چلیں بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ 13ویں صدی اناتولیا، عثمان اول اور ایک چھوٹا سا بیلک یعنی سرداری، اس کا قیام، یہ ایک اتنی بڑی سلطنت میں کیسے بدل گیا؟ اچھا، تو اس کے پھیلاؤ کے پیچھے کئی آپ کہہ لیں اہم وجوہات تھیں۔ ایک تو ان کا غازی نظریہ تھا، یعنی اسلام کے نام پر فتوحات کرنا۔ یہ صرف کوئی جنگی نعرہ نہیں تھا، بلکہ ایک مقصد تھا جس نے انہیں جوڑے رکھا اور آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ اچھا۔ دوسرا، جو شروع کے عثمانی حکمران تھے، خاص طور پر عثمان اول، وہ غیر معمولی فوجی حکمت عملی اور آپ کہیں انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے صرف علاقے فتح نہیں کیے، بلکہ مفتوحہ علاقوں میں استحکام لانے اور عوام کا اعتماد جیتنے پر بھی توجہ دی۔ عثمان اول کی اپنی شخصیت اور ان کے والد ارطغرل غازی، ان کا کیا کردار تھا اس شروع کے دور میں؟ دیکھیں، عثمان اول کی شخصیت میں قیادت کی صلاحیتیں، دور اندیشی، یہ چیزیں نمایاں تھیں۔ ان سے منسوب ایک وصیت بھی ہے جس میں علماء کے احترام اور اسلامی قوانین پر عمل کی تاکید ملتی ہے۔ یہ ریاست کی نظریاتی بنیاد کو دکھاتا ہے۔ انہوں نے کمزور ہوتی سلجوقی سلطنت کی مدد بھی کی اور بازنطینی سلطنت سے علاقے بھی چھینے، جیسے وہ کراچا حصار قلعے کی فتح ایک اہم شروع کی کامیابی تھی۔ ان کے والد ارطغرل غازی، جنہیں سلجوق سلطان علاؤالدین کیقوباد اول نے بازنطینی سرحد پر خدمات کے بدلے سوگت اور دومانچ جیسے علاقے دیے تھے، انہوں نے دراصل اس سلطنت کی بنیاد رکھنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ اور سلطنت کو انتظامی طور پر چلانے کے لیے کچھ خاص نظام بھی تو بنے تھے نا، جیسے تیمار اور دیو شربے کا اکثر ذکر آتا ہے۔ بالکل، یہ دونوں نظام عثمانی طاقت کے شروع کے ستون تھے۔ تیمار نظام جو تھا، اس کے تحت فوجی خدمات کے بدلے زمین دی جاتی تھی تیمار، لیکن یہ زمین فوجی کی ذاتی ملکیت نہیں بنتی تھی اور نہ ہی موروثی ہوتی تھی۔ اچھا، موروثی نہیں تھی؟ جی نہیں، اس سے ریاست کو بغیر براہ راست تنخواہ دیے ایک بڑی وفادار گھڑ سوار فوج یعنی سپاہی مل گئی اور زراعت بھی منظم ہوئی۔ چونکہ زمین ریاست کی ملکیت رہتی تھی تو مرکز مضبوط رہا اور یورپ کی طرح کا وہ جو طاقتور جاگیردار طبقہ ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہو سکا۔ صحیح۔ اور یہ دیو شرمے نظام، یہ کیسے کام کرتا تھا؟ دیو شرمے یہ ایک بہت ہی منفرد نظام تھا۔ اس کے تحت سلطنت کے غیر مسلم علاقوں، خاص طور پر بلکان سے بچوں کو ایک خاص طریقے سے منتخب کر کے استنبول لایا جاتا تھا۔ بچوں کو؟ جی، بچوں کو انہیں بہترین تعلیم و تربیت دی جاتی، وہ اسلام قبول کرتے اور پھر انہیں سلطان کی ذاتی خدمت، فوج یا انتظامیہ میں اعلیٰ عہدوں پر لگایا جاتا تھا۔ وہ مشہور ینیچری فوج جو ہے، ہاں، ینیچری، جینیسریز، جی جینیسریز، وہ اسی نظام کی پیداوار تھی۔ ان کی واحد وفاداری سلطان سے ہوتی تھی کیونکہ ان کے کوئی مقامی یا خاندانی تعلقات نہیں ہوتے تھے۔ اس نظام نے سلطنت کو انتہائی قابل اور آپ کہیں بالکل وفادار افسران اور سپاہی فراہم کیے۔
اور انہی بنیادوں پر سلطنت پھیلتی گئی، یہاں تک کہ وہ سلیمان قانونی کا دور آیا، جسے مغرب میں سلیمان دا میگنیفیسنٹ کہتے ہیں۔ یہ سلطنت کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے، جب سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ جی ہاں، 16ویں صدی میں سلیمان قانونی کا دور عثمانی عسکری، سیاسی اور ثقافتی عروج کا آپ کہہ لیں نقطۂ کمال تھا۔ ویانا کے دروازوں تک پہنچنے سے لے کر بحیرہ روم پر غلبے تک یہ سلطنت کی طاقت کا ایک بڑا مظہر تھا، اور یہ عروج انہی ابتدائی مضبوط اداروں اور پالیسیوں کا نتیجہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سلطنت کے اندرونی نظام، خاص طور پر جو اقتدار کی سیاست تھی، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ سلطان تو مطلق العنان بادشاہ تھا، لیکن کیا سارا اختیار واقعی بس سلطان کے پاس ہی تھا؟ وہ حرم کا کردار وہ کتنا اہم تھا؟ نظریاتی طور پر تو سلطان ذل اللہ فی الارض، یعنی زمین پر اللہ کا سایہ اور مطلق العنان حکمران تھا، لیکن عملی سیاست وہ کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ وقت کے ساتھ، خاص طور پر 16ویں اور 17ویں صدی میں، جو شاہی حرم تھا وہ ایک اہم سیاسی مرکز بن گیا۔ حرم سیاسی مرکز؟ جی، طاقتور والدہ سلطان یعنی حکمران سلطان کی والدہ، اور خاصکی سلطان یعنی پسندیدہ بیوی یا ساتھی، جیسے خرم سلطان، روکسیلینا اور بعد میں کوسم سلطان، انہوں نے ریاستی معاملات میں، خاص طور پر جانشینی کے فیصلوں میں بے پناہ سر و رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ تو کیا حرم کی یہ سیاست سلطنت کے لیے فائدہ مند تھی یا نقصان دہ؟ جی دیکھیں، ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ بعض اوقات، خاص طور پر جب سلطان کم عمر ہوتا یا کمزور ہوتا، تو تجربہ کار والدہ سلطان بطور نائب سلطنت وہ استحکام کا باعث بنتی تھیں، لیکن اکثر حرم سازشوں، دھڑے بندیوں اور طاقت کی کشمکش کا مرکز بن جاتا تھا۔ جانشینی میں ان کی مداخلت اور ذاتی مفادات وہ بعض اوقات ریاستی مفادات پر حاوی ہو جاتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جانشینی کا کوئی واضح قانون نہیں تھا جس نے اس قسم کی سیاست کو ہوا دی۔ جانشینی کا مسئلہ تو پھر وہ حل کیسے ہوتا تھا؟ ہم نے برادر کشی یعنی بھائیوں کے قتل کے بارے میں بھی سنا ہے، یہ کیا تھا؟ بدقسمتی سے یہ عثمانی تاریخ کا ایک تاریخ باب ہے۔ چونکہ تخت کا کوئی ایک متعین وارث نہیں ہوتا تھا، تو تمام شہزادوں کو ممکنہ حکمران سمجھا جاتا تھا۔ اقتدار کے حصول کے لیے اکثر شہزادوں میں خانہ جنگی ہوتی تھی۔ بہت سخت۔ اچھا، واپس آتے ہیں اس ڈیوشر میں نظام پر۔ اس نے عثمانی اشرافیہ کی ساخت کیسے بدلی؟ کیا اس کی وجہ سے جو نسلی ترک پس منظر رکھنے والے لوگ تھے وہ پیچھے رہ گئے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ عثمانی قیادت نے شعوری طور پر، مطلب جان بوجھ کر، انتظامیہ اور فوج کے جو کلیدی عہدے تھے ان کے لیے دیوشر میں سے آئے ہوئے افراد کو ترجیح دی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان افراد کی وفاداری صرف اور صرف سلطان سے ہوتی تھی۔ ان کی کوئی مقامی طاقت یا خاندانی حمایت نہیں ہوتی تھی جو سلطان کے لیے خطرہ بن سکے۔ اچھا، شاید جو شروع کے ترک قبائلی سرداروں کے ساتھ اقتدار کی کشمکش کا تجربہ تھا، وہ بھی اس پالیسی کی ایک وجہ ہو۔ تو کیا ترک ہونا ایک طرح سے اقتدار تک پہنچنے میں رکاوٹ تھا؟ ایک خاص حد تک، ہاں۔ عثمانی حکمران طبقہ اپنی شناخت عثمانی کے طور پر کرتا تھا، نہ کہ صرف ترک۔ انتظامی اور فوجی اشرافیہ میں ترک کی اصطلاح بعض اوقات مطلب نچلے طبقے یا دیہاتیوں کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ تاہم اس میں ایک اہم استثناء تھا: علماء کا طبقہ۔ علماء؟ جی، علماء کا پیدائشی مسلمان ہونا ضروری تھا، اور وہ اکثر ترک یا عرب ہوتے تھے۔ شریعت کی تشریح اور قانونی نظام میں ان کا کردار بہت اہم تھا، اور ان کا گہرا اثر و رسوخ تھا۔ ٹھیک ہے، زمین کی ملکیت کا نظام کیسا تھا؟ کیا یہاں یورپ کی طرح کا کوئی جاگیردار طبقہ تھا؟ نہیں، عثمانی نظام بالکل مختلف تھا۔ زیادہ تر زرعی زمین میری یعنی ریاست کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ تیمار نظام میں، جیسا میں نے کہا، زمین صرف استعمال کے لیے دی جاتی تھی، ملکیت سلطان کی رہتی تھی۔ نجی ملکیت والی زمین، جسے ملک کہتے تھے، وہ بہت کم تھی۔ اس سب نے مرکز کو مضبوط رکھا۔ اور ٹیکس کا نظام، کیا وہ ہمیشہ ایک جیسا رہا؟ شروع میں تیمار نظام کے تحت ٹیکس وصولی کافی منظم تھی۔ سپاہی اپنے تیمار سے طے شدہ ٹیکس وصول کرتے اور اپنا خرچ چلاتے۔ 17ویں صدی تک باقاعدہ زرعی سروے بھی ہوتے تھے، لیکن بعد میں، خاص طور پر جب جنگوں کے اخراجات بڑھے اور ریاست کو نقد رقم کی فوری ضرورت پڑی، تو التزام یعنی ٹیکس فارمنگ کا نظام آیا۔ یہ التزام، یہ کیا تھا اور اس کے کیا نتائج نکلے؟
التزام میں حکومت کسی علاقے سے ٹیکس وصول کرنے کا حق سب سے زیادہ بولی دینے والے، جسے ملتزم کہتے تھے، اس کو نیلام کر دیتی تھی۔ ملتزم حکومت کو پیشگی رقم دیتا اور پھر خود کسانوں سے ٹیکس وصول کرتا، اکثر طے شدہ شرح سے کہیں زیادہ۔ اوہ، تو اس سے تو استحصال بڑا ہوگا نا؟ بالکل۔ اس سے وقتی طور پر خزانے کو رقم تو مل گئی، لیکن طویل مدت میں اس نے کسانوں کے استحصال، بدعنوانی اور زرعی پیداوار میں کمی کو فروغ دیا۔ یہ ریاست کے کنٹرول کو کمزور کرنے کا باعث بھی بنا۔ مفتوحہ علاقوں، خاص طور پر جہاں غیر مسلم زیادہ تھے، وہاں حکومت کیسے کی جاتی تھی؟ ایک استعمالت کی پالیسی کا ذکر ملتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ استعمالت یعنی دل جیتنا یا مائل کرنا، یہ عثمانی کامیابی کی ایک اہم وجہ تھی۔ عثمانی حکمران مفتوحہ علاقوں کے عوام، خاص طور پر غیر مسلموں کے ساتھ اکثر مفاہمت اور نرمی کا رویہ اپناتے تھے۔ اچھا؟ جی، وہ ان کے مذہبی اداروں اور رہنماؤں کو برقرار رکھتے، مقامی رسم و رواج کا احترام کرتے، ٹیکس پچھلے حکمرانوں سے کم کر دیتے اور بعض اوقات مقامی زبانوں کو بھی انتظامی امور میں استعمال کرتے۔ اس لچک نے مختلف قوموں اور مذاہب کے لوگوں کو عثمانی حکمرانی قبول کرنے پر آمادہ کیا اور سلطنت کو استحکام بخشا۔ اب آتے ہیں اس موضوع پر جس پر بہت بحث ہوتی ہے، سلطنت عثمانیہ کا زوال۔ کیا یہ واقعی ایک طویل ناگزیر قسم کا زوال تھا یا یہ کچھ اور تھا؟ یہ تاریخ کی ایک بڑی بحث ہے۔ جو پرانا نظریہ ہے، جسے ڈکلائن تھیسس کہتے ہیں، وہ یہ تھا کہ 16ویں صدی کے بعد سلطنت ایک مسلسل سست رفتار زوال کا شکار ہو گئی، جو صدیوں تک جاری رہا۔ صدیوں تک؟ جی، اس نظریے کے مطابق اندرونی کمزوریاں، بدعنوانی، فوجی شکستیں اور یورپ کا عروج، یہ سب اس زوال کی وجوہات تھیں۔ لیکن جدید مورخین اس سے اختلاف کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، آج کے زیادہ تر مورخین اس ناگزیر زوال کے سادہ نظریے کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی سلطنت 300 سال تک مسلسل زوال پذیر نہیں رہ سکتی۔ یہ بات تو ہے۔ جسے زوال کہا جاتا ہے، وہ دراصل ایک انتہائی پیچیدہ تبدیلی، ٹرانسفارمیشن اور بدلتے ہوئے عالمی حالات کے مطابق موافقت، اڈیپٹیشن پیدا کرنے کا عمل تھا۔ اس عمل میں سلطنت نے کئی بار خود کو بدلا، نئے چیلنجز کا سامنا کیا، کچھ کامیابیاں حاصل کیں اور کچھ ناکامیوں کا سامنا کیا۔ لہٰذا زوال ایک شاید گمراہ کن اصطلاح ہو سکتی ہے۔ یہ بقا کی ایک طویل، پیچیدہ اور اکثر تکلیف دہ جدوجہد تھی۔ یہ نکتہ تو بہت دلچسپ ہے کہ تبدیلی یا مسائل کے جو بیج تھے وہ عروج کے دور میں ہی موجود تھے۔ جی ہاں، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ بہت سی وہ کمزوریاں جو بعد میں بڑے مسائل بنے، وہ سلطنت کے عروج کے دور میں بھی موجود تھیں۔ مثلاً وہی جانشینی کے مسائل، حرم کی سیاست کا بڑھتا ہوا اثر، ترکوں کو مرکز سے دور رکھنا، معیشت کا زیادہ تر انحصار فتوحات اور زراعت پر ہونا، اور تجارت و ٹیکنالوجی میں یورپیوں کے مقابلے میں خاص آپ کہہ لیں سستی۔ سستی؟ جی، یہ چیزیں اس وقت شاید بڑی کمزوریاں نہ لگی ہوں، لیکن جب بیرونی حالات بدلے تو یہ مہلک ثابت ہوئیں۔ 17ویں صدی کے ایک عثمانی مفکر کوچی بے، انہوں نے بھی ان مسائل کی نشاندہی کی تھی۔ بالکل، کوچی بے نے سلطان مراد چہارم کو ایک رپورٹ پیش کی تھی، بہت مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ تیمار اور دیوشرم میں جیسے بنیادی ادارے بگڑ چکے ہیں، رشوت ستانی عام ہے، نااہل لوگ عہدوں پر آ رہے ہیں اور فوج میں نظم و ضبط کی کمی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر اصلاح نہ کی گئی تو سلطنت کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسائل کا ادراک خود عثمانیوں کو بھی تھا۔ اور بیرونی عوامل جیسے یورپ کا عروج، ان کا کتنا اثر تھا؟ بیرونی عوامل کا کردار بہت بڑا تھا۔ یورپ میں سائنسی اور صنعتی انقلاب نے طاقت کا توازن بالکل ڈرامٹک طور پر بدل دیا۔ عالمی معیشت میں یورپ مرکز بن گیا اور عثمانی سلطنت سمیت باقی دنیا وہ پیریفری یعنی حاشیے پر چلی گئی۔ عثمانی معیشت آہستہ آہستہ یورپی معیشت پر انحصار کرنے لگی۔ نئی سمندری تجارتی راستوں نے بھی عثمانیوں کی جو روایتی تجارت تھی اس کو متاثر کیا۔ اور جنگیں، خاص طور پر وہ ہیبسبرگ اور روس کے ساتھ جو طویل جنگیں چلیں؟ جی، ہیبسبرگ سلطنت یعنی آسٹریا اور پھر ابھرتی ہوئی روسی سلطنت کے ساتھ طویل، بار بار ہونے والی اور بہت مہنگی جنگوں نے عثمانی خزانے کو بالکل خالی کر دیا۔ ان جنگوں کے لیے ماڈرن فوج اور ہتھیاروں کی ضرورت تھی، جس کے لیے بہت زیادہ نقد رقم درکار تھی۔
تو پھر رقم کہاں سے آتی تھی؟ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کرنسی کی قدر کم کی گئی، مطلب سکے میں چاندی کی ملاوٹ کی گئی۔ نئے ٹیکس لگائے گئے، جیسے عوارض نامی ایک ہنگامی ٹیکس تھا، وہ مستقل ہو گیا۔ غیر مسلموں پر جزیہ بڑھا دیا گیا۔ ان اقدامات سے مہنگائی بڑھی اور عوام میں شدید بے چینی پھیلی۔ اس بے چینی کے کیا نتائج سامنے آئے؟ نتیجے میں سلطنت کے مختلف حصوں میں بغاوتیں ہوئیں۔ 17ویں صدی میں اناطولیہ میں جلالی بغاوتیں بہت تباکن ثابت ہوئیں، جن میں بے روزگار فوجی اور پریشان حال کسان شامل تھے۔ بلکان میں بھی مقامی سرداروں اور قوم پرست گروہوں کی بغاوتیں بڑھ گئیں، جنہوں نے مرکزی حکومت کے اختیار کو چیلنج کیا۔ یہاں ایک اور دلچسپ پہلو ذہن میں آ رہا ہے۔ کیا اس دور کی ایک اور بڑی سلطنت تھی، اسپین؟ اس کے حالات میں بھی کچھ ایسی ہی مماثلتیں تھیں؟ جی، مورخین نے یہ موازنہ کیا ہے اور یہ بہت معنی خیز ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں دونوں سلطنتیں عروج پر تھیں۔ دونوں وسیع، کثیر النسلی اور کثیر المذہبی تھیں۔ دونوں کو شدید مالیاتی دباؤ کا سامنا تھا۔ اچھا۔ اسپین امریکی نوآبادیات کی دولت پر انحصار کرتا تھا، جو خود مہنگائی کا باعث بنی، جبکہ عثمانی توسیع پسندی اور پھر ٹیکس فارمنگ پر۔ دونوں نے بہت مہنگی جنگیں لڑیں اور دونوں کو اندرونی انتظامی مسائل اور بیرونی چیلنجز کا سامنا تھا۔ تو اس موازنے سے کیا کلیدی نقطہ نکلتا ہے؟ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ جسے ہم اکثر عثمانی زوال کہتے ہیں، وہ شاید صرف عثمانیوں کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس دور کی بڑی پرانی طرز کی جو کثیر القومی سلطنتیں تھیں، ان کو درپیش مشترکہ چیلنجز کا حصہ تھا۔ عالمی نظام بدل رہا تھا اور ان سلطنتوں کے لیے اس کے ساتھ قدم ملانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ 19ویں صدی میں جب حالات مزید خراب ہوئے تو کیا سلطنت کو بچانے کی کوئی سنجیدہ کوششیں بھی ہوئیں؟ وہ تنظیمات، اصلاحات کا ذکر بہت ہوتا ہے۔ جی ہاں، 19ویں صدی عثمانی تاریخ میں اصلاحات کی صدی ہے۔ تنظیمات یعنی نئی تنظیم سازی کا دور 1839 میں خط شریف گلخانہ کے اعلان سے شروع ہوا۔ مقصد تھا سلطنت کو جدید یورپی ریاستوں کی طرح منظم کرنا۔ اس میں قانون کی حکمرانی، تمام شہریوں، مسلم و غیر مسلم، سب کی برابری، منصفانہ ٹیکس، منظم فوجی بھرتی اور بہتر انتظامیہ کا وعدہ کیا گیا۔ ان اصلاحات میں کیا ٹھوس اقدامات شامل تھے؟ مغرب سے متاثر منتظمین نے نئی سیکولر عدالتیں بنائیں، جدید اسکول اور کالج کھولے، نیا تجارتی قانون بنایا، کاغذی کرنسی اور جدید بینکاری نظام لانے کی کوشش کی، ڈاک اور ٹیلی گراف کا نظام قائم کیا اور ریلوے لائنیں بچھائیں۔ 1856 کے خط ہمایوں میں ان اصلاحات کو مزید وسعت دی گئی، خاص طور پر غیر مسلموں کے حقوق پر زور دیا گیا۔ لیکن یہ اصلاحات امید کے مطابق کامیاب کیوں نہ ہو سکیں؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو قدامت پسند طبقہ تھا، خاص طور پر علماء۔ انہوں نے ان کی مخالفت کی کیونکہ وہ انہیں مغربی اور غیر اسلامی سمجھتے تھے۔ دوسرے، ان اصلاحات سے غیر مسلموں کو جو حقوق ملے، اس سے بہت سے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ اس سے عثمانیت یعنی وہ مشترکہ عثمانی شہریت کا نظریہ کمزور ہوا اور ترک قوم پرستی کو فروغ ملا۔ اچھا۔ تیسرے، بلکان جیسی غیر مسلم اکثریتی ریاستوں میں ان اصلاحات نے الٹا علیحدگی پسند قوم پرستی کو مزید ہوا دی، کیونکہ انہیں اپنی الگ شناخت کا زیادہ احساس ہوا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ شاید مالیاتی تھا۔ بالکل۔ اصلاحات اور جنگوں جیسے کریمیا کی جنگ، ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے عثمانی حکومت نے یورپی بینکوں سے بھاری قرضے لیے۔ یہ قرض ناقابل برداشت ہو گئے اور 1875 میں سلطنت دیوالیہ ہو گئی۔ دیوالیہ؟ جی، دیوالیہ۔ اس کے نتیجے میں 1881 میں دیوان عمومیہ آٹومن پبلک ڈیٹ ایڈمنسٹریشن قائم ہوئی، جس پر یورپی طاقتوں کا کنٹرول تھا۔ اس ادارے نے عثمانی مالیات، خاص طور پر ٹیکس وصولی کا کنٹرول سنبھال لیا، جو عملی طور پر سلطنت کی معاشی خود مختاری کا خاتمہ تھا۔ اور پھر 20ویں صدی کے آغاز میں وہ جوان ترک تحریک آئی۔ اس کا کیا کردار تھا اور اس میں وہ سیلونیکا شہر کیسے اہم بنا؟ جوان ترک یہ مختلف اصلاح پسند اور قوم پرست خفیہ گروہوں کا ایک اتحاد تھا جو 19ویں صدی کے آخر میں ابھرا۔ ان کا ایک اہم مرکز سیلونیکا شہر تھا، جو آج کل یونان میں تھیسالونیکی کہلاتا ہے۔ یہ اس وقت سلطنت کا ایک اہم تجارتی اور کثیر الثقافتی مرکز تھا۔ سیلونیکا؟ جی، سیلونیکا میں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی، جن میں دو نامی ایک خفیہ گروہ بھی شامل تھا، جو بظاہر مسلمان تھے لیکن خفیہ طور پر یہودی عقائد رکھتے تھے۔
کہا جاتا ہے کہ جوان ترک تحریک میں ان دو نامہ یہودیوں اور فری میسنز کا کافی اثر تھا۔ تو جوان ترک نے کیا تبدیلی لائی؟ 1908 میں جوان ترک کے حامی فوجیوں نے، جو زیادہ تر مقدونیہ میں تھے، بغاوت کر دی، جسے جوان ترک انقلاب کہتے ہیں۔ انہوں نے سلطان عبدالحمید دوم کو 1876 کا آئین بحال کرنے اور پارلیمانی نظام لانے پر مجبور کیا۔ اگلے ہی سال انہوں نے سلطان کو معزول کر دیا۔ معزول کر دیا؟ جی، اگرچہ ان کا نعرہ آئین اور آزادی تھا، لیکن ان کی پالیسیاں سخت گیر ترک قوم پرستی پر مبنی تھیں، جس نے سلطنت کے غیر ترک عوام کو مزید دور کر دیا۔ ان کے دور میں بالکان جنگوں میں سلطنت نے اپنے باقی ماندہ یورپی علاقے بھی کھو دیے۔ اسی دور میں وہ صیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل، جی ان کی سلطان عبدالحمید سے ملاقات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں، یہ 1901 کا واقعہ ہے۔ ہرزل نے سلطان عبدالحمید دوم کو پیشکش کی کہ اگر وہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دیں تو یہودی بینکرز سلطنت کا سارا قرض اتار دیں گے، لیکن سلطان نے فلسطین کو اسلامی دنیا کی امانت سمجھتے ہوئے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اور آخرکار پہلی جنگ عظیم وہ آخری ضربہ ثابت ہوئی۔ بالکل، جوان ترک حکومت کا جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ تباہ کن ثابت ہوا۔ 4 سالہ جنگ نے سلطنت کی معیشت اور فوج کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ لاکھوں لوگ مارے گئے۔ جنگ کے بعد اتحادی طاقتوں نے سلطنت کے ٹکڑے کر دیے۔ اور پھر 1922 میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور آخری سلطان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس طرح 600 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ایک عظیم سلطنت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ آخر میں ایک مختصر سا ذکر آج کل جو مقبول ٹی وی سیریز ہے دیریلش ارطغرل۔ تاریخی طور پر یہ کردار اور یہ کہانی کتنی حقیقی ہے؟ ارطغرل غازی یقیناً ایک حقیقی تاریخی شخصیت تھے۔ 13ویں صدی کے کائی قبیلے کے سردار اور عثمان اول کے والد۔ ان کا وجود تاریخی طور پر ثابت ہے۔ تو سیریز میں جو واقعات اور کردار دکھائے گئے ہیں وہ کتنے درست ہیں؟ دیکھیں، سیریز تاریخ اور ڈرامے کا امتزاج ہے۔ کچھ بنیادی باتیں جیسے ارطغرل کا سلجوق سلطان کی خدمت میں ہونا، بازنطینیوں سے لڑنا اور سوغد کا علاقہ حاصل کرنا یہ تاریخی پس منظر رکھتی ہیں، لیکن بہت سے واقعات، کرداروں کے آپسی تعلقات اور تفصیلات وہ زیادہ تر افسانوی ہیں۔ اچھا۔ مثلاً مشہور صوفی بزرگ ابن العربی کا اس طرح ارطغرل سے براہ راست تعلق تاریخی طور پر ثابت نہیں۔ سلجوق وزیر سعد الدین کوپیک حقیقی تھا، لیکن اس کا انجام سیریز سے مختلف تھا۔ وہ بامسی بیرک جیسا کردار ترک لوک داستانوں سے لیا گیا ہے۔ تو سیریز کو تاریخ سے متاثر ایک اچھی کہانی سمجھنا چاہیے، نہ کہ بالکل مستند تاریخ۔ صحیح۔ تو یہ تھا سلطنت عثمانیہ کا ایک مختصر جائزہ۔ ایک چھوٹے سے قبیلے سے ایک عظیم الشان سلطنت بننے، اس کے پیچیدہ نظام، اس کی تبدیلیوں اور بالآخر اس کے خاتمے تک کا سفر۔ یہ 600 سال کی تاریخ آج بھی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، اور شاید سب سے بڑا سوال جو یہ تاریخ ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عظیم سلطنتیں اور تہذیبیں کیسے بنتی ہیں، کیسے چلتی ہیں اور کیسے بدلتی ہیں۔ اداروں کی مضبوطی اور وقت کے ساتھ ڈھلنے کی صلاحیت، قیادت کا ویژن، معاشرتی انصاف اور ہم آہنگی، اور بدلتے ہوئے عالمی حالات کو سمجھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی اہلیت، یہ وہ عوامل ہیں جو کسی بھی ریاست کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں۔ عثمانی تجربہ ہمیں ان عوامل کے پیچیدہ باہمی عمل اور ان کے نتائج پر غور کرنے کی ایک گہری دعوت دیتا ہے۔ اور اسی غور و فکر کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے سلطنت عثمانیہ کے اس تجزیے میں آپ کو کچھ نیا اور دلچسپ جاننے کو ملا ہوگا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر یاد دہانی کہ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو اسمارٹ اسکور کے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔